خداوند یسوع کے پاک جلالی مقدس اور قدرت والے نام میں آپ تمام ناظرین کو میرا اور خدا کی خادمہ ایسٹر کا بہت بہت سلام پہنچے۔ گڈ مارننگ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے نام کی، کیونکہ خدا ہی کا نام سب ناموں سے اعلیٰ اور بلند ہے، اور وہی پرستش کے لائق ہے، اور خدا کو ایسے پرستاروں کی تلاش ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کریں۔ تو ہمیں ایسے پرستار بننا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کریں۔ آمین، ونڈرفل، پریز گاڈ۔ روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج صبح پروگرام مارننگ سٹار میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ کے لیے بہت بابرکت ہو۔ اس میں خدا آپ کی مدد کرے ہر ایک بات میں، ہر ایک چیز، کام کو، جس کو بھی آپ سر انجام دینا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ہارٹ ڈیزائر ہے، خدا آپ کی ہر ایک آرزو کو، تمنا کو، جو وشز ہیں آپ کی اکارڈنگ ٹو ورڈ، خدا کے کلام کے مطابق خدا ان کو پورا کرے۔ آمین۔ ایسٹر، آج صبح مارننگ سٹار میں خدا کے کلام پر جو ہم غور کریں گے وہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، بالکل، اور میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب برکت پائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر ہمارے ساتھ خدا کے کلام پر غور کریں۔ تو آج کا جو حوالہ ہے، ریفرنس ہے مقدس کلام میں سے، جو آیات ہم پڑھیں گے وہ رومیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا جو پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 9واں باب ہے، اور اس کی 20ویں اور 21ویں یہ دو آیات ہیں۔ خدا کی خادمہ ایسٹر ناز ہمارے لیے پڑھنے میں رہنمائی فرمائیں گی۔ جی، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اے انسان بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ آمین۔ بہت شکریہ عزیزو۔ مقدس کلام کی تلاوت کے وسیلہ سے خداوند کی برکت ہماری زندگیوں میں، گھرانوں، خاندانوں میں کثرت سے نازل ہو۔ مل کر کہیں گے آمین۔ آمین۔ ابھی دعا سے ہم گفتگو کو شروع کریں گے، خدا کے کلام پر غور کریں گے جو خدا کی بندی نے، خدا کی خادمہ نے حوالہ پڑھا ہے آپ کے لیے۔ آئیے اس پر غور کرنے سے پہلے سروں کو جھکائیں اور مل کر دعا کریں گے۔ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں، آسمانی باپ، ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، ایک اور خوبصورت دن، ایک اور صبح جو تو نے ہمیں دی، صبح کی روشنی ہمیں دکھائی، زندگی دی، تندرستی دی، موقع دیا، اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے خدا باپ ہم شکر گزار ہیں جو ہر روز لوگوں کے لیے فریش تیرے حضور سے تازہ من اور تازہ خوراک لوگوں کے لیے کلام جاری ہوتا ہے، اس کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس پروگرام مارننگ سٹار کے وسیلہ سے تو آج بہت سارے لوگوں کو برکت دینا، اور جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں آج اس پیغام، اس کلام اور اس گفتگو کے وسیلہ سے جو میں اور تیری خادمہ مل کر کرتے ہیں خدا باپ، وہ پیغام، وہ گفتگو، وہ ڈسکشن بہتوں کے لیے برکت، نجات اور شفا کا سبب ٹھہرے۔ برکت دے، کثرت سے دے، خداوند یسوع کے پاک قدوس جلالی اور معتبر نام میں آمین۔ جی ایسٹر، بڑا خوبصورت حوالہ، بہت خوبصورت آیات جس میں ایک کویسچن ہے، سوال اٹھایا گیا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ خدا نے جس کو جو بھی لیاقت دی ہے اور اس پر خوش رہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں ناخوش نظر آتے ہیں۔ شکر گزاری نہیں ہے لوگوں کی لائف میں، تھینکس گیونگ نہیں ہے، پریز نہیں ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی افسوسناک حالت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی برکت کو کہ جی خدا نے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے، میرا ناک ایسے کیوں نہیں ہے، یا میری آنکھیں ایسی کیوں نہیں ہیں، یا میرا رنگ ایسا کیوں نہیں ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ خدا نے جس کو جیسا بھی بنایا ہے بہت شاندار بنایا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب خدا نے چھٹے دن آدم کو بنایا تو بنانے کے بعد خدا نے کہا بہت اچھا ہے، باقی چیزیں بنائی تو خدا نے کہا اچھا ہے، لیکن آدم کو یہ نہیں۔ انسان جو ہے، جو ہیومن بینگ، جتنے بھی ہم انسان ہیں، ہم بطور بشر بہت خوبصورت ہیں، عظیم ہیں، شاندار ہیں، شاہکار ہیں، یونیک ہیں، منفرد ہیں۔ ہمیں اس کے لیے شکر گزاری کرنی ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں۔ بالکل، یہ بھی زبردست بات ہے، اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانے۔ اور پھر یہ کہ اس نے اپنی جو اس کا تھا دم تھا جو اس نے انسان کے نتنوں میں پھونکا ہے،
تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ بھی خدا ہی کی طرف سے ہے اور خدا نے ہمیں دی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بالکل بالکل، میں نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے عزیزو، شکر گزاری کریں کیونکہ خدا جانتا ہے کہ کون سی بات آپ کے لیے سب سے بہتر ہے، آپ کی ساخت یا وضع خدا نے اپنی مرضی سے اپنے مقصد کے لیے بنائی ہے۔ یعنی آپ کو خدا نے جس طرح سے بھی ڈیزائن کیا ہے، آپ کی نوز لمبی ہے یا چھوٹی ہے، آپ کے بال چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کرلی ہیں یا اسٹریٹ ہیں، آپ کا قد چھوٹا ہے یا آپ لمبے ہیں یا آپ بہت پتلے ہیں یا بہت موٹے ہیں، اس کے لیے آپ ورڈ نہ ہوں، خدا کی شکر گزاری کریں ہر ایک بات کے لیے۔ ایکسرسائز تو ہمیں کرنی چاہیے، صبح کا پروگرام ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں اور ورزش کریں اور واک کریں، دیٹس ویری گڈ، یہ جسمانی نشو و نما کے لیے، ہیلدی رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بٹ ادر سائڈ دوسری بات جو ہے، جو دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ناخوش نظر آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حوالے کو دوبارہ پڑھ دے، اے انسان بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کہیں دیتے ہیں نا، کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ یعنی آرگومنٹ نہیں آپ کر سکتے۔ بالکل، آرگومنٹ کا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ آج لوگ خدا کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، دعا میں بھی کئی دفعہ خدا کے کاموں پر، اس کی تخلیق پر، اس کی ول پر، اس کی مرضی پر لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی، اپنا ایجنڈا، اپنی سوچ، اپنے خیالات خدا کی مرضی پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جیسے اگر کوئی چیز نہیں ہوتی ہمارے پاس تو جو خود شکر گزاری کر رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس میں بھی مداخلت کرتے ہیں کہ جو ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ مداخلت جو ہے نا، اور میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ ہمیں خدا کے کاموں میں کبھی بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو خدا کرتا ہے وہ ہمارے لیے پرفیکٹ کرتا ہے۔ پریز گاڈ۔ کیونکہ ہم انسان ہے نا، تو ہماری سوچ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، مگر خدا کی سوچ تو محدود یہ نہیں ہے۔ ویسے ہی ہے نا کہ کئی لوگ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں بالکل کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یعنی ہم کئی دفعہ خدا کی مدد کرنے کی کوشش، خدا کو اگر خدا میں استعمال کرتا ہے تو اس بات کے لیے خدا کا شکر ہے، لیکن خدا کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، آپ کے لیے بھی ہے کہ خدا نے آدم کو چھٹے دن کے اختتام پر بنایا تاکہ آدم یہ کال کو نہ کہے کہ جی خدا نے جو تخلیق کی ہے میرا بھی اس میں حصہ ہے، میں نے بھی خدا کی مدد کی ہے۔ اگر خدا آپ کو استعمال کرتا ہے اس بات کے لیے خدا کا شکر ہے، لیکن خدا کو آپ کی مدد نہیں چاہیے چونکہ وہ آلمائٹی ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی چیز نہ بھی ہو، کوئی بشر، کوئی خادم، کوئی پاسٹر، کوئی مبشر، کوئی ایلڈر، ڈیکن، کوئی بھی نہ ہو، پھر بھی خدا کا کام چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک حوالہ ہے میرے سامنے، وہ میں چاہتا ہوں کہ ضرور ہمارے ناظرین کے لیے آپ پڑھ دیں۔ افسیوں 4 باب کی 7ویں آیت ہے، آئیے دیکھیں، یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے۔ اس کے لیے جو میں نے پوائنٹ نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ ہر شخص حرفن مولا نہیں ہے۔ بالکل، بے شمار لوگ کہتے ہیں جی یہ حرفن مولا ہے، گو کئی لوگوں میں ملٹی بلیسنگز ہوتی ہیں اور خدا ان کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہے، لیکن یہ حوالہ بڑا خاص ہے، افسیوں 4:7۔ جی بالکل، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق، یہ اندازہ تو خدا کو ہی پتا ہے نا کہ کس کو کیا دینا ہے، کسی کو زیادہ دینا ہے، بالکل کسی کو تھوڑا دینا ہے، کیونکہ کئی لوگ ہیں اگر ان کے پاس مال و دولت تھوڑا ہے تو جن کے پاس زیادہ ان پر وہ تنقید کرتے رہتے ہیں یا وہ ان پر الزام لگاتے ہیں جی ان کے پاس کیسے آ گیا۔ بالکل، اب یہ خدا کا اپنا طریقہ ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق۔ اب فضل ہوا، اب اندازہ تو خدا کو ہی پتا ہے نا کہ آپ کو خدا نے کون سی برکات اور کون سی خوبیاں اور کون سی نعمتیں دی ہیں۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں، یہ بالکل اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پورا بدن ہاتھ نہیں ہے، پورا بدن سر نہیں ہے، بالکل پورا بدن پاؤں نہیں ہے، بالکل پورا بدن جو ہے وہ منہ نہیں ہے، پورا بدن آنکھیں نہیں ہے، اور پورا بدن ٹانگیں نہیں ہے۔ بالکل، ہر اعضاء کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہے اور خدا کام لے رہا ہے۔ بالکل، اور اگر دیکھیں اگر ہاتھ نہیں ہے تو پھر بھی ہم نامکمل ہے، اگر پاؤں نہیں ہے تو پھر بھی نامکمل ہے، آنکھ نہیں ہے پھر بھی، اگر ہم سن نہیں سکتے پھر بھی، تو خدا نے انسان کو مکمل بنایا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بے شمار لوگ جو کہتے ہیں جی حرفن مولا کے اس بندے میں ساری خوبیاں ہیں، اگر ایک شخص میں ساری خوبیاں ہوں تو پھر ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے،
خدا نے آپ کو فیمیل بنایا، خدا کا شکر ہے. خدا نے مجھے میل بنایا، خدا کا شکر ہے. اب یہ نہ مجھے فخر کرنا چاہیے نہ آپ کو فخر کرنا. انسان ایک دوسرے کا مددگار ہے. بالکل بالکل ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں. خدا نے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے چنا، مقرر کیا اور بہت ساری لیاقتیں اور خوبیاں ہمارے اندر رکھی ہیں. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں اور ایسٹر اس حوالے کو پڑھ دیجئے گا. غلطیوں 2 باب کی 7ویں آیت سے پڑھیے گا. جی خدا کے کلام میں سے عزیزو آؤ مل کر دیکھیں غلطیوں 2 باب کی 7ویں آیت. جی لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا. واہ. کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا، اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا. جی اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی، جو مجھے ملی تو تھی، یعقوب اور کیفا وہ یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے، جی مجھے اور برناباس کو داہنا ہاتھ دے کر شریک کر لیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس. توفیق کی بات کی گئی ہے اور یہ توفیق ملتی ہے. بالکل ایسٹر میں یہ سمجھتا ہوں عزیزو، ناظرین، بہنوں، بھائیوں، جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آج صبح، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توفیق ملتی ہے. کوئی شخص اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، خاص طور پر خدا کا کام ہم اپنے طور پر اپنے طریقے سے اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. یہ اس کی توفیق ہے کہ وہ کئی لوگوں کو خداوند کلیسیا میں استعمال کر رہا ہے، کئی لوگوں کو خدا چرچ کے اندر استعمال کر رہا ہے، اور اب کئی لوگوں کو خدا چرچ کے باہر استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں کو خدا دوسری قوموں میں لے کر جاتا ہے تاکہ دوسری قوموں تک بھی خوشخبری پہنچے، اور یہ توفیق ہے. بالکل خدا کسی کو بھی دے سکتا ہے. بالکل. اور میں بتانا چاہتی ہوں ہمارے یہ، بلکہ میں نے یہ کہنا چاہیے کہ ایکسپیرینس ہونا. ایک بھائی میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں ایز اے پاسٹر. تو میں نے پھر انہیں سمجھایا کہ آپ کی پلپٹ کی خدمت نہیں ہے، آپ ایز اے پاسٹر خدمت. کئی لوگوں کی ضروری نہیں کہ پلپٹ پر ہی میں نے خدمت کہا ہوتی کہ ہے. خدا نے آپ کو کلیسیا میں بزرگ ٹھہرایا ہے تاکہ آپ دعا کریں، آپ کیونکہ خدا نے آپ کو دعا کا توڑا دیا ہے. ہاں جی. تو میں نے کہا کہ آپ کے بچوں میں سے ضرور خدا اٹھا کھڑا کرے گا، اور آپ وقت کا انتظار کریں، خدا کا انتظار کریں، خدا ضرور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. تھینک یو ایسٹر، بہت اچھی بات کی عزیزوں. ہمیں خدا کے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، خدا کے پلان منصوبوں کو سمجھنا چاہیے، خدا نے کس طرح آپ کو ڈیزائن کیا. پھر سے خاص بات کہ آپ کبھی شکوہ نہ کریں کہ آپ کو اس طور پر کیوں بنایا گیا ہے. گفتگو جاری رہے گی ایسٹر. مارننگ سٹار میں ابھی بریک کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں جتنے ہمارے بہن بھائی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور برکت پا رہے ہیں. یقیناً برکت پا رہے ہیں. میں اور ایسٹر بھی برکت پا رہے ہیں آج کی گفتگو سے، اور آپ بھی پا رہے ہوں گے. خدا کا کلام بڑی قدرت والا ہے، جب بھی پڑھیں، جب بھی سنیں، جب بھی سنایا جائے، برکت اور نئے انداز میں چھوتا اور برکت دیتا ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ. اسٹے ود اس. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ سٹار PMI ٹیلی ویژن پر یہ صبح کا پروگرام، جو لوگ دیکھتے، سنتے، برکت پاتے، اور بہت سارے لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا زبردست ہے. خدا نے جس کو جو بھی لیاقت دی ہے، خوبیاں دی ہیں، جس طرح سے بھی بنایا آپ کو، خدا نے شاندار بنایا، اس پر خوش رہیں. یہ ہماری بات ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک ہے. اور اس پر ہم نے بریک پر جانے سے پہلے بھی ایسٹر بہت اچھی گفتگو کی، اور آپ نے بھی اچھے خیالات. ایک پاسٹر کا ذکر کیا کہ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پلپٹ پر ہی جا کر خدمت کرنی ہے. خدا میں جہاں بھی رکھتا ہے، جس طرح بھی رکھتا ہے، یہ اس کا اپنا پلان اور منصوبہ ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خوبصورت حوالہ ہے. ناظرین نکالیں ہمارے ساتھ. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا دوسرا خط ہے، اور 10واں باب ہے، 13ویں آیت. آئیے مل کر دیکھیں اور خدا کی خادمہ پڑھیں گی، اور ہم سب دھیان سے سنیں. اپنی بائبل مقدس کھولیں اور ہمارے ساتھ دیکھیں خدا کے کلام میں سے. لیکن ہم اندازہ سے زیادہ فخر نہ کریں گے، بلکہ اسی علاقہ کے اندازہ کے موافق جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جس میں تم بھی آگے ہو، کیونکہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے، جیسا کہ تم تک
ना पहुंचने की सूरत में होता, बल्कि हम मसीह की खुशखबरी देते हुए तुम तक पहुंच गए थे। थैंक यू, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त सवाल है जी। एक और खूबसूरत रेफरेंस एस्टर उसी बात से मिलता जुलता और उसी टॉपिक से रिलेटेड है। लेकिन हम अंदाज़ा से ज़्यादा फ़ख्र ना करें, बेजा फ़ख्र जिसे हम कहते हैं। एक मिसाल भी है ना, हुस्न हो तो नज़ाकत भी आई जाती है, लोग कहते हैं। कलाम मना करता है ऐसी नज़ाकतों से कि जी हमें ऐसी नज़ाकतें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल कि अगर आप खूबसूरत हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप स्किल्ड हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कलाम सुनाते हैं, बदरुएं निकलती हैं, लोग शिफा पाते हैं, हमें हद से ज़्यादा फ़ख्र नहीं। फ़ख्र सिर्फ हमें उसकी ज़ात पर करना चाहिए। आमीन, बिल्कुल आमीन। बिल्कुल। तो मेरे अजीज यहाँ पर लिखा है, लेकिन हम अंदाजा से ज्यादा फख्र ना करेंगे। पौलुस रसूल अपनी बात कर रहे हैं, अपने साथियों की बात कर रहे हैं, कलीसिया की बात कर रहे हैं कि हमें अंदाजे से ज्यादा बिल्कुल एक लिमिट है। बिल्कुल खुदा ने हम सबको एक लिमिट में रखा है बिल्कुल और हम उस लिमिट में रहकर उसकी तमजीद करें, शुक्रगुजारी करें। अगर फख्र करना भी है बिल्कुल तो उसकी इसलिए पर फख्र करें, बिल्कुल मसीह मसलूब पर फख्र करें, बिल्कुल जिसने आपको बुलाया उस पर फख्र करें। बिल्कुल। और पौलुस रसूल कहते हैं ना, जी। मैं अपनी जात पर नहीं बल्कि खुदा की जात पर फख्र करता हूँ। यस यस। और खुदा के कलाम में अगर यिर्मयाह की किताब को भी हम देखें तो उसमें भी लिखा हुआ है हाँ। कि जो आदमियों पर भरोसा करता है या तवक्कल करता है वो मलाऊन है। बिल्कुल बिल्कुल, मगर वो जो शख्स खुदा- लानती है जो बिल्कुल। इंसानों पर तवक्कल बिल्कुल। करता है। बशर को मगर अपना माबूद- मगर जो खुदा पर भरोसा करता है, वाह, वो तवक्कल शर्मिंदा करता है, नहीं होते वो शर्मिंदा नहीं होते। यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। सो जीजो लिखा है, लेकिन हम अंदाजा से ज्यादा फख्र न करेंगे बल्कि उस इलाका के अंदाजा के मुआफिक, यानी खुदा ने हमें एक एरिया दिया हुआ है, इलाका, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक हदबंदी दी हुई है खुदा ने, एक सर्कल है। आप कभी भी उस सर्कल से बाहर ना जाएं, क्योंकि जो लोग सर्कल से बाहर जाते हैं, जैसे वो एक गैर बाइबली इस्तेलाह भी है और लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। बिल्कुल। हम कई दफा दूसरों की चालें चलते चलते अपनी चाल भी भूल जाते हैं। तो लाजिम है, जरूरी है इस हवाले से कि हम अपने सर्कल में रहकर काम करें। बिल्कुल जो खुदा ने हमें बरकत दी है, जो हमारा एरिया है, जो हमारे गिफ्ट है, ठीक है। बिल्कुल टांगे उड़ाने वाला बड़ा मसला है कि लोग दूसरे की ब्लेसिंग में, दूसरे के तोड़े में टांगे उड़ाते हैं। मसलन मुझे खुदा ने वर्शिप का तोड़ा नहीं दिया, बिल्कुल तो जो अगर प्रशिश करने वाला लीडर है, वर्शिप लीडर है, परस्तार भाई हैं, अगर वो लीड कर रहे हैं उनको करने दें, बिल्कुल बजाय कि मैं भी अपनी बेसुरी आवाज बीच में डाल के उसको भी डिस्टर्ब करूं और बाकियों को भी करूं। बिल्कुल क्योंकि मैंने देखा है लोगों को कि वो अपने सर्कल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और जैसे शुरू में हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि हर शख्स हर फन मौला नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, खुदा, ये बहुत कम लोग होते हैं, बिल्कुल वेरी फ्यू पीपल, लाखों करोड़ों में कोई एक आधा होगा जो हर फन मौला, लेकिन सब नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपने आप को हर फन मौला समझते हैं। खुदाम भी ऐसे ही है, ठीक है। आम हम अपनी सोशल लाइफ में चले जाए, वहां पर भी लोग ऐसे ही करते हैं। अब होता क्या है, नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है जो काम की क्वालिटी है वो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वो आपका तोड़ा नहीं है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल जिस काम को आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपका गिफ्ट नहीं है। बिल्कुल। तो लाजिम है कि हम अपने गिफ्ट को समझें। और जैसे रेस की जो दौड़ है उसमें भी एस्टर हम देख सकते हैं, उसमें दौड़ में लेन बनाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1 लिमिटेशन, हाँ जी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो अब करना क्या होता है कि अपनी लेन में रहकर दौड़ना होता है। अगर इधर उधर जाएंगे तो वो उसको ठोकर मारेंगे और वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए कई लोग रूहानी तौर पर गिर जाते हैं, वो अपने सर्कल को, अपने लेन को भूल जाते हैं कि हमारी लेन और लाइन क्या है। जी। और मुझे पौलुस रसूल का वो बयान बहुत खूबसूरत अच्छा लगता है, जिसमें उसने कहा कि मेरे बेटे, जो कुछ तुझे दिया गया है उसको खूब चमका, मेहनत कर, बिल्कुल उस नेमत को चमका दे जो तुझे बुजुर्गों के हाथ रखने के सबब से, मेरे हाथ रखने के सबब से हासिल है। बिल्कुल। तो हमें जो कुछ खुदा ने दिया है उसको चमकाना है। जो कुछ खुदा ने हमारे स्पुर्द किया है, हमें उसमें से और तोड़े पैदा करने हैं। बल्कि तो हमें उस नौकर की तरह नहीं बनना जिसने अपने तोड़े को दबा लिया और उसने समझा कि मैं यही मेरे पास शायद है। मगर हमें, जब हम मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हम फिर खुदा हमें ब्लेस करता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और थोड़े भी
پیدا ہوتے Yes, ہیں. yes. جیسے ایک ساز بجانے والا جب دوسرے بچے کو سکھاتا ہے ہاں جی، تو وہ اپنے توڑے کو وہ ٹرانسفر کر رہا تھا اور ایک توڑا پیدا کر رہا ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ بھی خدا کی خدمت کے لیے پھر استعمال ہوتا ہے. ایک اور حوالہ ہے اسٹر, غلطیوں ہی کے خط میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پہلے بھی غلطیوں کا ایک حوالہ پڑھا ہے, 2:7 تھا, لیکن ابھی غلطیوں 6:4 ہیں. عزیزو آئیں ہمارے ساتھ دیکھیں, غلطیوں بھی اسے ہم کہتے ہیں اور غلطیوں بھی کہتے ہیں, مستعمل ہو چکا ہے, عام ہو چکا ہے, تو اس لیے غلطیوں بھی پڑھ لیا جائے تو ناٹ اے پرابلم. تو آئیے دیکھیں غلطیوں 6 باب کی 4 آیت مقدسہ. جی, پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے, اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا, نہ کہ دوسرے کی بابت, واہ, کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے. واہ, اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا. یعنی دوسروں پر نہیں کہ آپ دوسروں کی منسٹری پر ہی فخر کرتے رہیں, دوسروں کے بلاوے پر ان کے جو گفٹ ہیں ان کا ہی تذکرہ کرتے رہیں. بالکل بالکل. اب یہاں پر بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی بابت خبردار ہونے کی ضرورت ہے, اپنے بارے میں, اپنے گفٹ کے بارے میں, اپنی شخصیت کے بارے میں, اپنے کاموں کے بارے میں. خدمت میں مقابلہ بازی جو ہے, میں اس پر آج کل کافی بات کر رہا ہوں کہ ایمانداروں میں مقابلہ بازی بہت ہے. ٹھیک ہے, ہم نے آپس میں مقابلہ نہیں کرنا, بالکل, کیونکہ آج آپ دیکھیں کتنے پاسٹرز, کتنے ایماندار, کتنے لیڈر, ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہے, بالکل, کیونکہ وہ مقابلے میں پڑے ہوئے ہیں. بالکل. اور جب آپ مقابلے بازی میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی خدمت میں سے خوشی, شادمانی, اس کا چام, اس کی کشش, بالکل, اٹریکشن چلی جاتی ہے, کیونکہ ہم مقابلے بازی کر رہے ہیں. بالکل. ایکچولی تو ہمارا تو مقابلہ ابلیس کے ساتھ ہے, بدروہوں کے ساتھ ہے, ہمارا مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے, بالکل. بلکہ ہمیں تو ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ خدا کا کام زیادہ سے زیادہ ہو. کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مقابلے بازی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کا گفٹ ہے, کوئی بالکل, کسی کی کالنگ ہے, کسی کا توڑا ہے, ہم اسے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم جیلسی ہوتے ہیں, ہم جلتے ہیں اور ہم مخالفت کرتے ہیں کہ جی نہیں, اس کے پاس کیا ہے, یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے, فلاں ایسے نہیں ہو. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے, اس سبب سے ہوتا ہے کہ جب ہم مقابلے بازی میں پڑ جاتے ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ پر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ پھر اسے جو چھوٹے ہیں وہ اسے بڑے حقیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے. ہمیں بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو بڑا بننا چاہے وہ اپنے چھوٹے کی خدمت کرے. تو خدا نے ایسا کر کے دکھایا, ہمارے آقا نے, ہمارے خدا نے بالکل ایسے کر کے دکھایا. مگر اب ہو یہ رہا ہے کہ جو بڑے خادم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹے ڈسکریجمنٹ ہی دوسروں کی کرتے ہیں, ڈسکریجمنٹ کرتے ہیں. ہمیں ڈسکریج نہیں کرنا, ان کو انکریج کرنا تاکہ وہ بھی اور زیادہ مسیح میں بڑھیں اور زیادہ مؤثر خدمت کریں. تو اگر ہم انہیں نگلیکٹ کریں گے تو پھر جو ہے خدا تو پھر کسی کو نیگلیکٹ نہیں کرتا. بالکل. ایک میں نے سینٹینس ایسٹر نوٹ کیا ہے, میں چاہتا ہوں ناظرین تک وہ بھی شیئر کروں میں. اگر آپ خدمت کرتے ہیں اور آپ کو خوشی یا تسکین نہیں ہو رہی تو سمجھ جائیں کہ آپ اس پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں, مقابلے بازی کے پھندے میں. دوسروں کو ڈی گریڈ کرنا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, بالکل, دوسروں کو ریجیکٹ کرنا, ریجیکشن, ایون کہ فالس ایکوزیشن, ہم جھوٹی الزام تراشی بھی لوگوں پر شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اس کو اکنالج نہیں کر رہے ہوتے. بالکل, اکنالجمنٹ نہیں ہے. آج آپ دیکھیں خدا یسوع نے یوحنا کو اکنالج کیا, اور یوحنا نے بھی, خدا نے کہا کہ مجھے تجھ سے بپتسمہ لینا ہے, اور جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے یوحنا سب سے بڑا ہے. تو وہ کہتا ہے میں تیری جوتی کا جو تسمہ ہے اس کا نہیں کھول سکتا ہوں. اب دیکھیں کہ یہاں پر خدا یسوع مسیح بھی یوحنا کو اکنالجمنٹ ہے, وہاں پر اکنالج کر رہے ہیں, اور یوحنا بھی خداوند کو کر رہے ہیں. تو آج کے ایمانداروں, پاسٹرز, لیڈر, مبشروں, خدام سے درخواست ہے, ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ پلیز ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کریں, ایک دوسرے کو انکریج کریں. بالکل بالکل, کیونکہ خدا نے آپ کو جس جگہ پہ, جس لیول پہ خادم رکھا ہے, یہ اکارڈنگ ٹو لارڈ ہے. بالکل, یہ کوئی مین پاور نہیں ہے. نہیں, انسانوں کی طرف سے نہیں. بالکل. اور جو مین پاور ہوتے ہیں نا وہ جلدی گر بھی جاتے ہیں, اور پھر ان کا جو حال ہوتا ہے نا وہ سدوم و عمورہ جیسا ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے. ایک اور حوالہ پڑھ دیجئے گا, پھر ہم آگے بڑھیں گے. کرنتھیوں 2 ہے اور اس کا 10واں باب اور 12ویں آیت مقدسہ ہے. آئیے عزیزو ناظرین ہمارے ساتھ مل کر دیکھیں خدا کے کلام میں سے. کرنتھیوں کو لکھا گیا دوسرا خط ہے پالس رسول کا, اور 10ویں باب کی 12ویں آیت مقدسہ.
जी, खुदा की खादमा पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। क्योंकि हमारी ये जरूरत नहीं कि अपने आप को उन चंद शख्सों में शुमार करें या उनसे कुछ निस्बत दें जो अपनी नेक नामी जताते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को आपस में वजन करके और अपने आप को एक दूसरे से निस्बत देकर नादान ठहरते हैं। वाह, एक दूसरे से मुकाबला करना, एक दूसरे का वजन एवेल्युएट करना, एक दूसरे का, ठीक है, अंडर एस्टिमेट करना लोगों को, ये बहुत बड़ा सिन है। खुदा का कलाम कहता है वो नादान ठहरे। हम कभी किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें कि जी फलां कमजोर है, फलां ताकतवर है, फलां बड़ा जबरदस्त है, फलां कुछ नहीं है। प्लीज ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। हम ईमानदार हैं। हम आज सुबह इस बात को सीख रहे हैं खुदा के कलाम में से कि हमें एक दूसरे का मुकाबला नहीं करना, हमें इबलीस का मुकाबला करना है। कलाम में लिखा है पास खुदा के ताबे हो जाओ, इबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो मुकाबला तो इबलीस के साथ है, हम आपस में लगे हुए हैं। तो कलीसिया पाकिस्तान पासबानों से, लीडर्स, खुदा के खादमीन, बिशप साहबान, मुबशरान इंजील और बहुत सारी खिदमात जितनी भी खुदा आपसे ले रहा है, हम आपके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं कि एक दूसरे का मुकाबला ना करें। अभी हम सिर्फ हमने बात की है लीडर्स की, पासबानों की, बिल्कुल, मगर हम खानदानों पे अगर आए तो जी फैमिलीज में भी ऐसे ही है। तो हमें जो है खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि अगर हमारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर बन रहा है, ये मुकाबलाबाजी भी लोगों ने रखी हुई है, तो अगर कोई इंजीनियर बन रहा है या डॉक्टर बन रहा है, तो ये उसने, खुदा ने उनको लियाकत जितनी दी उसने उसके मुताबिक करना है। हम बेजा अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पुश ना करें, अंदर प्राइड ना डालें कि अगर कोई डॉक्टर बन गया तो कहे जी मैं तो बड़ा डॉक्टर बन गया, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। सबके लिए दुआ करें कि खुदा उन्हें भी काम बिल्कुल, अगर कोई टीचर है तो खुदा ने उसको तौफीक दी, अगर कोई डॉक्टर है तो खुदा ने तौफीक दी है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा लो है तो उसको भी डिग्रेड ना करें। तो हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना है, डिस्करेज मत करें, क्योंकि हर एक बच्चे को खुदा ने अलग से तौफीक दी है। इसलिए अपने बच्चों से बहुत प्यार करें, क्योंकि हर एक बच्चा बहुत कीमती है और आपके प्यार से वो एक अच्छा इंसान बन सकता है और हमें बनाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बनाएं। आमीन। थैंक यू एस्टर, बहुत अच्छी खूबसूरत अजीज़ों खुदा की खादमा ने बात की है। खुदा ने जिसको जो भी लियाकत दी है उस पर खुश रहें। ये आज की बात थी, गुफ्तगू थी, टॉपिक था जिस पर हमने सीखा। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। आखिर में हम दुआ करेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी फैमिली के लिए, आज के दिन के लिए। खुदा आज का दिन आपकी मदद करे, रहनुमाई फरमाए, सब राहों में हरावल चंडावल बनकर आपके साथ साथ हो। खुदावंद कादर मुतले, खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में रूह अक़दस की कुव्वत और कुदरत के लिए, नेमतों बख्शिशों के लिए और आज के दिन के लिए, और इसी तरह ख़ास तौर पर जो गुफ्तगू कलाम की हुई है, मैंने और तेरी खादमा ने मिलकर लोगों तक तेरा कलाम पहुँचाया है। तो एक एक को कसरत की बरकत दे, घरानों ख़ानदानों की मदद कर, खादमों की मदद कर, और इसी तरह जो पिसे हुए कुचले हुए लोग हैं, सताए हुए हैं और इब्लीस ने डिस्ट्रॉय किया है, रिश्ते नाते ख़ानदान, तरह तरह से जो चैलेंजेस है लाइफ के अंदर, उनसे रिहाई दे, शिफा दे, नजात दे। और PMI टेलीविज़न और सारे नाजरीन और टीम को कसरत से बरकत दे, ताकि खुशखबरी का काम इसी तरह दुनिया भर में होता रहे और तू जलाल पाता रहे। खुदा यीशु के पाक मुकद्दस और जलाली नाम में आमीन। अजीज़ों, मुझे और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है। दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपनी आरा दें। ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, दुआया दरखास्तें भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इसी तरह हमारा सोशल मीडिया पर जितने भी अकाउंट्स हैं उनको भी फॉलो करें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल पर भी आप इन प्रोग्राम्स को देख सकें। कीप वॉचिंग PMI। गॉड ब्लेस यू ऑल।